نمبر 1، کورنڈیا پاکستان۔ دنیا کی دوسرے بلند ترین پہاڑ K2 کی بیس کیمپ کو کورنڈیا تک پہنچنے کے لیے آپ کو گلیل بلتستان میں 10 دن چلتے ہوئے بلتور، گولڈو اسٹین اور وینا نامی گلیشیئر عبور کرنے ہوں گے۔ پھر آپ دنیا کے دوسرے سب سے بڑے پہاڑ K2 کے دامن میں پہنچ جائیں گے۔ یہاں پہنچنے کا کوئی آسان طریقہ نہیں ہے۔ یہ دنیا ان چند مقامات میں شامل ہے جہاں آپ پہاڑوں کے بیچ میں ہی دفن ہو سکتے ہیں۔ گیلن رومل نامی فوٹوگرافر نے اس پہاڑ خداؤں کا تخت کہا ہے۔ کورنڈیا کی خوبصورتی کا راز اس دور دراز ہونا ہے کہ اسے یہ نام یورپی سیاحوں نے دیا جنہیں جگہ یورپ پہاڑی سلسلہ ایب جیسی لگی۔ نمبر 2، رب الخالی ایٹمی کورنڈیا سعودی عرب۔ آپ نے رب الخالی کہیں یا خاموشی کا گھر، زمین پر ریت کا سب سے بڑا رقبہ کچھ خالی خالی محسوس ہوتا ہے، شاید اس لیے اسے ایٹمی کوارٹر یعنی خالی جگہ بھی کہتے ہیں۔ اگر فرانس، بیلجیم اور نیدرلینڈ کو ملایا جائے تو جزیرہ نما عرب کا یہ علاقہ اس سے بھی بڑا ہے۔ یہاں ریت کے ٹیلے ایفل ٹاور سے بھی بلند ہیں جن کی اونچائی 300 میٹر سے زیادہ ہے اور یہ سینکڑوں کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ایفل ٹاور تو پیرس میں اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑا ہے، لیکن یہ ریت کے ٹیلے ہر سال 30 میٹر تک تیز ہواؤں کی وجہ سے اپنی جگہ تبدیل کرتے ہیں۔ نمبر 3، کیپ یارک آسٹریلیا۔ آسٹریلیا کو ایسے ممالک کے طور پر جانا جاتا ہے جہاں کئی ویران علاقے ہیں۔ یہاں کے شہروں کے لیے بھی کیپ یارک ایک دور دراز اور پہنچ سے باہر علاقہ ہے۔ ملک کی انتہائی شمال میں جانے کے لیے آپ کو 4 وہیل ڈرائیور والی جیپ میں سفر کرنا ہوگا جس کا سفر شدید آپ کے جبڑے ہلا دے۔ یہ کیپ کیس سے تقریباً 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آج اس کا مطلب یہاں جانے کے لیے کئی دنوں تک گاڑی میں سفر کرنا ہوگا اور مگر مچھوں سے بھری جھیلیں عبور کرنے ہوں گے۔ آپ کا انعام یہ ہوگا کہ آپ کو ایک پتھریلا ساحلی علاقہ ملے گا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب اگلا کام یہ ہوگا کہ گاڑی کو واپس موڑے اور گھر جانے کی تیاری پکڑے۔ نمبر 4، نیشنل پارک کینیڈا۔ کینیڈا کے دوسرے سب سے بڑے نیشنل پارک میں شاید سب سے کم لوگ جاتے ہوں گے۔ 80 ڈگری شمال میں المزیر جزیرے پر یہ شمالی امریکہ کے انتہائی شمال کا مقام ہے جسے کیپ کولمبیا بھی کہتے ہیں۔ یہاں سردی کی وجہ سے سیاحوں کو اپنے ہاتھ جیبوں میں ڈال کر رکھنے پڑتے ہیں۔ قریب کے ایک گاؤں سے یہاں 4 طیارے پر آنے کے لیے آپ کو 32,000 کینیڈین ڈالر خرچ کرنا ہوگا۔ اس پارک میں سڑکوں یا درختوں جیسے کوئی سہولت نہیں، لیکن یہاں قطبی ریچھ اور خوبصورت پہاڑ ہے۔ کینیڈا کا سب سے شمالی گاؤں بھی یہیں پر ہے جس کا نام گزر فیلڈ ہے، آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں۔ نمبر 6، قطب شمالی۔ دنیا کا انتہائی شمالی مقام قطب شمالی ہے۔ اس بعض لوگ سینا کلیڈز کا گھر بھی کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی اس داستان کو غلط ثابت کرنے کے لیے اتنا دور کیوں جائے۔ جنوبی قطب کے مقابلے میں قطب شمالی میں کوئی زمین نہیں۔ یہاں آنے والے سیاح پانی پر چلتے ہیں اور وہ پانی جو بغیر اوقیانوس آرکٹک اوشن میں برف بنا ہوا ہے۔ گرمیوں میں یہ برف 90 لاکھ اسکوائر کلومیٹر رہ جاتی ہے جبکہ موسم سرما میں یہ 1,60,00,000 اسکوائر کلومیٹر ہوتی ہے۔ اس کی گہرائی محض 5 میٹر ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز بات ہے جب اس کا موازنہ انٹارکٹیکا کی 3,000 میٹر چوڑی برف سے کیا جائے۔ نمبر 6، روبنسن کروسو جزیرہ، چلی۔ ادبی تاریخ میں روبنسن کو سب سے معروف لیکن تنہا کردار کہا جاتا ہے۔ ان کا نام پر بنایا گیا جزیرہ بھی اتنا ہی تنہا اور مشہور ہے۔ یہ جنوبی امریکہ کے ساحل سے 670 کلومیٹر دور ہے۔ اسے سن 1704 میں تب دریافت کیا گیا جب الیگزینڈر سلوک نے اپنے بحری جہاز کیپٹن سے لڑائی کے بعد مطالبہ کیا کہ انہیں ساحل پر اتارا جائے۔ وہ یہاں تنہا 4 سال تک رہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ناول نگار ڈینیل ڈیفو کو روبنسن کروسو نامی کردار لکھنے کے لیے کہا گیا تھا۔ آج بحر الکاہل کے اس جزیرے پر تقریباً 500 لوگ رہتے ہیں اور یہاں آنے والے سیاح کی تعداد بھی 100 کے قریب ہوتے ہیں۔ نمبر 7، نیوڈ میسمی، پیرو۔ ایمیزون کو دنیا کا سب سے بڑا دریا کہا جاتا ہے، لیکن کچھ سال قبل تک یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا پانی کہاں سے آ رہا ہے۔ سن 2001 میں نیشنل جغرافی کی ایک سروے ٹیم نے GPS کی مدد سے اس کا پتہ لگایا تھا۔ یہ مقام جنوبی پیرو میں واقع ہے۔
یہ لیما سے 700 کلومیٹر دور جبکہ دریا کی دہانے سے 3000 کلومیٹر دور ہے۔ نورتھ سی پہاڑ کی اونچائی 5597 میٹر ہے۔ نمبر 8، اوکن جزیرہ، روس۔ یہاں جانے کے لیے آپ کو ٹرانس سائبیرین ریلوے پر سفر کرنا ہوگا جو بالکل جھیل کے ساتھ چلتی ہے۔ بیکل جھیل کی دنیا کی سب سے گہری تازہ پانی کی جھیل ہے۔ آپ اس مقام کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ ماسکو سے 3.5 دن ٹرین پر سفر کرتے ہوئے آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں جبکہ بیجنگ سے اس کا فاصلہ 3 دن کا ہے۔ اس میں دنیا کا 20% تک تازہ پانی ہے۔ اس کے قریب اوکن جزیرہ موجود ہے جو 72 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ بیکل کا سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ اس کے ماحول کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں بحیرہ اسود کے ساحل کے مقابلے زیادہ دھوپ پڑتی ہے، تاہم جھیل کا اکثر حصہ اور یہ جزیرہ بادلوں تلے ڈھکا رہتا ہے۔ نمبر 9، جزیرہ نما علاقہ کامچٹکا، روس۔ اگر آپ اس جزیرے کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ روس کتنا بڑا ہے تو جزیرہ نما علاقے کا مچٹا کا تصور کریں جس کی مشرقی ساحلی پٹی ماسکو سے زیادہ لاس اینجلس کے قریب ہے۔ یہاں ارد گرد لاوے سے بھرے میدان ہیں۔ اس جگہ کو روس چاند پر جانے کے تجربے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ کچھ عرصے قبل یہاں تک جانے کے لیے 6 مہینے لگتے تھے لیکن آج آپ ماسکو سے 11 گھنٹے کی پرواز کے ذریعے یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ شاید زمین کی سب سے لمبی مقامی پرواز ہے۔ نمبر 10، اسکائی کیسل قلعہ، امریکہ۔ سن 1920 کی دہائی میں شکاگو کے ارب پتی البرٹ جانس کو کہا گیا کہ کیلیفورنیا کی ڈیتھ ویلی یعنی موت کی وادی میں سونا ہے۔ جانس کو اس خشک حالات میں اور تو کچھ نہ ملا لیکن ان کی صحت بہتر ہو گئی۔ اس خوشی میں انہوں نے اس صحرا میں ایک قلعہ تعمیر کروایا۔ یہاں کا درجہ حرارت دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ حسب اندازہ کا یہ قلعہ ڈیتھ ویلی میں موجود 70 کلومیٹر دور بستیوں کے مقابلے ایک حمایت لگتا ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ کھال سے بنے پردے اور ایک بڑا تھیٹر آرگن ہے۔